دوسرا اس سے بعد معاشی مسائل. ہم معاشی طور پر پاکستان ٹیکنیکلی یعنی ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہماری بندرگاہوں پر کنٹینرز رکے ہوئے ہیں, ایل سیز نہیں کھل رہی, پٹرول بحران سر پر منڈلا رہا ہے, آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے, مہنگائی 75 سالہ ریکارڈ سطح پر چلی گئی ہے. 8 ماہ کی بدترین پرفارمنس پی ڈی ایم حکومت کی, جو کہتے تھے ہم ارسطو ہیں, ہم افلاطون ہیں, ہم تجربہ کار ہیں, سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. یہ پی ڈی ایم خصوصی مسلم لیگ نون کا بڑا کریڈٹ کیا تھا, ہم موٹر وے بنانے والے ہیں. آج پہلے موٹر وے پہ 300 ارب کے گھپلے سامنے آ گئے ہیں. ان کا دوسرا تھا ہم نے دہشت گردی ختم کر دی ہے, ہم نے روشنیاں بحال کی, اب وہ روشنیاں پھر ماند پڑ رہی ہیں, دہشت گردی اسلام آباد کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. تیسرا یہ تھا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی. آج فرنس آئل مہنگا, بجلی آئی پی پیز اور جو بجلی کارخانے وہ آئی ایم ایف کی نظر میں کھٹک رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بجلی کے بل عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں, گیس نایاب ہو چکی ہے, اور روزمرہ کی آلو مٹر ٹماٹر لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہیں, تنخواہ دار اور مڈل کلاس رل گئی ہے, اور یہ جو ہیں یہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں. 3-4 خبریں دیکھی ہیں, ڈالر آپ کے سامنے جیسے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, مارکیٹ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ڈالر کے 3 ریٹ ہیں, ایک آفیشیل ریٹ, ایک مارکیٹ ریٹ, اور ایک جو ہنڈی حوالے کا ریٹ. اور ڈالر اتنا عمران خان کے دور میں 3 سال 7 مہینے 25 دنوں میں نہیں بڑھا جتنا 8 مہینے میں ڈالر بڑھ گیا ہے. اتنی مہنگائی عمران خان کے 4 سالوں میں 4.25 سالوں میں نہیں ہوئی جتنی ان 8 مہینوں میں ہو گئی ہے. اتنی بے روزگاری اور غربت عمران خان کے 4.25 سالوں میں نہیں ہوئی جتنی ان 8 مہینوں میں ہو گئی ہے. اتنے زر مبادلہ یعنی ان کی آج کی اسٹیٹ بینک, ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ دسمبر 2021 میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو 17.1 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں موجود تھے, آج 6.25 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو باہر سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھجوا رہے تھے, جو ڈالر بھجوا رہے تھے, اس میں 80% کمی ہوئی ہے. امپورٹ پہ پابندی ہے, ایکسپورٹ کا برا حال ہے. 8 مہینوں میں انہوں نے ملک کو ایک کھائی میں دھکیل دیا ہے. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم اس عمران خان نکما نااہل نہ تجربہ کار ہے, ہم اس کے مقابلے میں تجربہ کار ہیں, ہم آئیں گے اور سارے مسائل حل کریں گے, اب وہ سارے ہینڈز اپ کر گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ہلکی ڈھولکی پر اسحاق ڈار صاحب پر جگتیں کس رہے ہیں. مطلب پرانا وزیر خزانہ پی ڈی ایم کا اور نیا وزیر خزانہ آپس میں لڑ رہا ہے. مصدق ملک وزیر پیٹرولیم ہے اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. وفاق پنجاب سے لڑ رہا ہے, گورنر وزیر اعلیٰ سے لڑ رہا ہے, وزیر اعلیٰ گورنر کے خلاف لڑا ہوا ہے. صوبائی اسمبلی بامقابلہ قومی اسمبلی, قومی اسمبلی بامقابلہ صوبائی اسمبلی, صوبے بامقابلہ وفاقی حکومت, وفاقی حکومت بامقابلہ صوبے. زرداری صاحب, شجاعت, شہباز شریف, نواز شریف بامقابلہ عمران خان, عمران خان بامقابلہ یہ سب. کھیل, سرکس, نوٹنکی, ناٹک, ڈرامے, اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. 2-3 خبریں آپ کے پڑھ کے سناتا ہوں. آئی ایم ایف سے مذاکرات ایک بار پھر بے نتیجہ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو آئی ایم ایف اسپیشلسٹ تھے, جو کہتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے میں واحد وزیر خزانہ ہوں جس نے آئی ایم ایف کا پورا ان کا جو پورا شیڈیول مکمل کیا تھا. ہم 22ویں مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں بائی دا وے. تو اسحاق ڈار صاحب کی زیر صدارت جو آئی ایم ایف کے سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر بے نتیجہ نکلے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جائزہ مشن جو آئی ایم ایف نے بھجوانا تھا وہ نہیں آ پا رہا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جو ہمیں 1.25 ارب ڈالر کے قریب اگلی قسط آئی ایم ایف سے ملنی تھی, وہ 3 نومبر کو ملنی تھی, وہ ابھی تک نہیں مل پا رہی. اور وہ ابھی تک نہیں مل پا رہی تو دوست ممالک جو ہمارے باہر کے ہمیں منہ نہیں لگا رہے. ادھار تیل نہیں مل رہا, ہمارے اسٹیٹ بینک میں کوئی پیسے نہیں رکھوا رہا. سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کو راضی کریں. آئی ایم ایف راضی ہو نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لچھن سیدھے کریں. وہ کہہ رہا ہے 800 ارب کے اور ٹیکس لگائیں. وہ کہہ رہا ہے آئی پی پیز کو بجلی اور مہنگی کریں, گیس اور مہنگی کریں. اور وہ جو آئی ایم ایف اسپیشلسٹ اسحاق ڈار نے ہینڈز اپ کر دی ہیں,
اب وہ لڑنے پہ آ گیا. آئی ڈونٹ کیئر, یعنی وہ ان سے کوئی پوچھے نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیوں نہیں ہینڈل ہو رہا, کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. بھائی آپ کی کیئر کی, ہم اس ملک نے, آپ اشتہاری تھے, آپ کو وزیر اعظم کے طیارے میں یہاں لے کے آئے, اب کیئر کریں ہماری, نہیں کر پا رہے. اچھا, گردشی قرضہ 24 کھرب سے 28 کھرب تک پہنچ گیا ہے. عمران خان کے دور میں یہ 2000 کھرب سے بھی کم تھا. گردشی قرضہ اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ اب دینا مشکل ہے. باہر کے قرضے جو 50-60 ارب ڈالر ہیں وہ اس سے علیحدہ ہیں, اس کے علاوہ ہیں. اور ہم سعودی عرب اور چین کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا اور بڑھا دیں, یعنی مدت بڑھا دیں, سال بعد آپ کے قرضے دیں گے. 35 ارب ڈالر ہم نے اگلے سال میں دینا ہے. ہمارے پاس 6 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں پڑا ہے, ہم کہاں سے دیں گے؟ اس کے علاوہ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی جو تھوڑی بہت کی, اس سے ذرا مبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ کمی ہوئی, مطلب 6.25 ارب ڈالر رہ گئے. تو عالمی ادارے نے پاکستانی ریٹنگ گرا دی ہے. ہماری ریٹنگ -B تھی, اب CCC+ ہو گئی ہے. اس سے بڑا اور تماشا کیا اور اس شرمندگی کیا ہے کہ, اور شرم کی بات کیا ہے کہ اب عالمی اداروں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہم جو ہیں ڈیفالٹ کے منہ پر پہنچے ہیں. اور ان کے لچھن دیکھیں, صرف وفاقی حکومت کی جو کابینہ ہیں وہ 76 رکنی ہیں اور 14 جماعتیں ہیں, اور اس طرح یہ للے تلے کر رہے ہیں جیسے یہ برونائی کے یا سعودی عرب کے حکومت ہو کہ آئل بھی بہت زیادہ ہے, سونا بھی بہت زیادہ ہے, یاشیاں کرو. کوئی چارٹرڈ فلائٹ لے کے کہیں جا رہا ہے, کوئی باہر دھڑا دھڑ باہر کے دورے کرے جا رہا ہے, کوئی گاڑیوں کے چکر میں ہے, کوئی دفتر کے چکر میں ہے, ہر کوئی اپنے اپنے چکر میں. ان کے ذاتی کاروبار سونے اگل رہے ہیں, حکومتی یا سرکار کے کاروبار مندے پڑے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں. 1100 ارب جو ہم لگاتے ہیں ان سفید ہاتھیوں پہ, PIA, ریلوے, اسٹیل مل, کسی کی کوئی نجکاری. 10 بڑے جو ہمارے جو سفید ہاتھی ان میں کسی کی نجکاری نہیں ہو پا رہی, کسی میں جرت نہیں کوئی بڑا فیصلہ کرے. اچھا, اس کے علاوہ ڈالر آپ کو بتایا, مہنگائی آپ کو بتایا, بے روزگاری آپ کو بتائی, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم آئیں گے تو سارا کچھ حال ہو جائے گا. انہوں نے تو عمران خان کی حکومت اب ان کے آگے مسیح لگنے لگی ہے. اس وقت زر مبادلہ زیادہ تھا, باہر سے لوگ ڈالر زیادہ بھجوا رہے تھے, ڈالر اس سے کم ریٹ پہ مل رہا تھا. اب تو ڈالر مارکیٹ سے مل ہی نہیں رہا, آپ ڈھونڈنے نکل جائیں تو آپ کو ڈالر بلیک میں ملتا ہے. اس وقت ڈالر مل تو رہا تھا, امپورٹ ایکسپورٹ کا کچھ حال تو تھا, کرنٹ خسارہ کچھ کنٹرول میں تو تھا, IMF کوئی پیسے تو دے رہا تھا, باہر کے دوست ملکوں سے پیسے آ تو رہے تھے, کچھ ہماری کوئی جمع تفریق تو ہو رہی تھی, کوئی سرمایہ کاری آ رہی تھی, کوئی سیاح آ رہے تھے. اب سرمایہ کاری صفر, کوئی سیاحت صفر, یہ لڑائیاں لڑی جا رہے ہیں, دہشت گردی, مہنگائی, بے روزگاری, غربت. اچھا, عمران خان کے دور میں جو کہتے تھے نا برباد معیشت ہو گئی, اس برباد معیشت میں سستا پٹرول مل رہا تھا لوگوں کو, اس برباد معیشت میں عمران خان کی معیشت میں سستی بجلی مل رہی تھی. ان کی نسبت کہہ رہا ہوں, 8 مہینوں کے ان کی حکومت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. سستا پٹرول مل رہا تھا, سستی بجلی مل رہی تھی, اپنا گھر منصوبہ جاری تھا, احساس پروگرام جاری تھا, کرونا ہینڈلنگ کی اسی معیشت میں. ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کی لمٹ بڑھائی, اس کو 4 صوبوں میں لے کے گئے, سبسڈیز دی جا رہی تھیں آٹے پہ, گندم پہ. اور یہ زرعی ملک ہے, جس شرم کرنی چاہیے کہ ہمیں کہتے ہیں پاکستان زرعی ملک ہے. دالیں باہر, چینی باہر سے, وہ گندم باہر سے, چاول باہر سے, خوردنی تیل باہر سے. اچھا, ڈیمز بن رہے تھے, 10 ڈیمز بن رہے تھے عمران خان کے دور میں, 4 صنعتی زون بن رہے تھے عمران خان کے دور میں, لنگر خانے, پناہ گاہیں کھلی ہوئی تھیں, اور قرضے لیے بھی جا رہے تھے, قرضے اتارے بھی جا رہے تھے. اب دن سے تو قرضوں کا سود نہیں اتارا جا رہا, ڈالر ہی نہیں ہے تو قرضے اتاریں گے کیسے؟ ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ساز ہو چکی تھی, مہنگائی کم تھی, بے روزگاری کم تھی, غربت کم تھی, اور اس کے علاوہ جو شرح نمو تھی, یعنی ہماری جو معیشت کی ترقی کی گروتھ تھی وہ زیادہ تھی. اور یہ آئے, انہوں نے 8 مہینوں میں بھٹا بٹھا دیا. مفتاح آزما لیا, اسحاق ڈار آزما لیا, زرداری صاحب آزما لیے, مولانا صاحب آزما لیے, نواز شریف اللہ کے فضل و کرم ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے وہ آزما لی, شہباز گورنر, شہباز پرفارمنس وہ آزما لی. سارے کھو کھاتے, قوم کھو کھاتے, ملک کھو کھاتے, اور یہ لڑی جا رہے ہیں. عمران کو نااہل کرنا ہے, عمران کو جیل بھجوانا ہے, نواز شریف کو لانا ہے, نواز شریف کو اہل کرنا ہے, نیب ختم کرنا ہے, EVM ختم کرنا ہے, نومبر کی تقرری کرنی, سب کچھ کر لیا. اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم ریاست بچانے آئے تھے. آپ تو بھائی ریاست ڈبونے آئے تھے, ریاست بچانے نہیں آئے تھے, آپ ریاست ڈبونے آئے تھے. آپ خود کو بچانے آئے تھے, آپ ملک ڈبونے آئے تھے, آپ خود کو بچانے آئے تھے, آپ ریاست ڈبونے آئے تھے. آپ نے ملک ڈبو دیا, قوم ڈبو دی, صرف 8 مہینوں میں ایکسپوز ہو گئے سارے.
اور بری طرح ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پریشان، دکھی، اور نہ کوئی صبح سے شام تک فائر فائٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ہے ان سارے تجربہ کاروں کا حال، یہ ہے اصل ہمارے مسائل، غریب آدمی کے مسائل، عام آدمی کے مسائل۔ اور ان کے مسائل کیا ہیں؟ کوئی ایون فیلڈ میں مزے کر رہا ہے، کوئی پی ایم ہاؤس میں مزے کر رہا ہے، کوئی چارٹر فلائٹیں لے کے جا رہا ہے، کوئی لاہور میں بیٹھا حکومتیں گرا رہا ہے، کوئی نیاگرا فال دیکھ رہا ہے، کوئی بچوں کو بری کروا رہا ہے، کوئی آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کر رہا ہے۔ ہم خو کھاتے، قوم خو کھاتے، ملک خو کھاتے، کیا کریں؟ یہ میرا پاکستان ہے، اور یہی پاکستان کا مقدر ہے بدقسمتی سے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرے اور فضل کرے، اللہ ہمارے نصیب بدلے۔ پاکستان زندہ باد۔